شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم میں ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دنوں کی یاد دہانی کرائی ہے جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نمودار ہوئے ہیں، اس طرح کہ لوگوں کو سزا بھی دی ہے اور لوگوں کو جزا بھی ملی ہے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے آگے کہ وہ جو کفار ہیں وہ جو نیکیاں کرتے رہے ہیں، اپنے طور سے انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں کہ خدا کو وہ مان رہے ہیں لیکن ساتھ شرک کر رہے ہیں، تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھی ان کا جو یہ شرک کرنا ہے ان کی نیکیوں کو بھی کھا جائے گا، ان کے صالح اعمال جو ہیں وہ کوئی جزا نہیں پائیں گے۔ چنانچہ فرمایا ہے مثل الذین کفروا بربہم، ان کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے۔ کفر یعنی شرک کیا ہے، نتیجے میں کفر ہی ہو گیا ہے کہ خدا کو ایسے مانا ہے جو کہ اصل میں ویسے خدا ہے نہیں، خدا کی ایسی صفات کا انکار کر دیا جو کہ جن سے وہ اللہ تعالیٰ اصل میں خدا تعالیٰ بننے کے، معبود بننے کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ گویا کہ آخرت کا انکار کیا ہے وہ بھی کفر ہی ہے، اور اگر کسی اور کو ساتھ معبود بنا لیا تو وہ بھی کفر ہے۔ تو ان کی مثال ایسے ہے اعمالہم کرماد، کہ ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں اشتدت بہ الریح، جس پر تیز ہوا چل جائے، فی یوم عاصف، آندھی کے دن، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ نہیں پا سکیں گے اس میں سے جو انہوں نے کمایا کچھ بھی۔ یعنی کہیں راکھ پڑی ہے اور تیز ہوا آندھی آئے گی تو راکھ وہاں سے غائب ہو جائے گی۔ ایسی جو ان سمجھتے ہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی کچھ نیکیاں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک کے ساتھ یہ نیکیاں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی بیان ہو گیا کہ مشرک سے جو نیک اعمال ہیں وہ قبول نہیں کیے جاتے۔ تو بتا دیا ہے کہ بھی ان کے جو عمل ہیں وہ ایسی ہیں جیسے راکھ پڑی ہے اور ہوا نے اس کو اٹھا کے کہیں دور پھینک دیا ہے، تو جو اب وہ کمائی کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان کو آخرت میں نہیں ملے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے بہت دور کی گمراہی، کہ یہ آدمی جو ہے یہ یوں نہیں ہے کہ صراط مستقیم پر کھڑا ہے، صراط مستقیم سے بہت دور ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ، کہ بھئی کائنات جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے کہ یہ بامقصد دنیا تخلیق کی گئی ہے، یعنی جزا سزا ہونی ہے، اور یہ کائنات یہ بتا رہی ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی رب ہے، اور اسی کو الہ ہونا چاہیے۔ لیکن لوگ انکاری ہیں۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، تو چونکہ بامقصد بنائی گئی نا کائنات، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ کر دیں فوراً کہ بھئی یہاں جو اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو ان کو اب فوراً سزا مل جائے اور اہل ایمان کو جزا مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رافت اور رحمت جو ہے وہ چونکہ غالب ہے باقی صفات پر، تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے لوگوں کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورہ رعد میں کہ اس دنیا میں قانون یہی چل رہا ہے کہ جو نفع بخش نافع چیزیں ہیں ان کو باقی رکھا جاتا ہے، جو چیزیں کسی کام کی نہیں رہتی ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ انسانوں کا ہے کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں پیغمبر کا، خدا کا، تو حق تو یہی بنتا ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے اور کسی دوسری قوم کو وہاں آباد کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے کہ ایک قوم کو اٹھا کر پھینک دیا جائے اور اس کی جگہ دوسری قوم آ جائے۔ وبرزوا للہ جمیعا، یعنی یہاں کیا حالت ہے کہ انہوں نے کوئی ڈھالیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں کو، مختلف ہستیوں کا نا، وہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا ہوا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو راضی کر لیں گے تو خدا ہم سے راضی ہو جائے گا، یا ہمیں کوئی اگر مشکل پیش آئے گی تو یہ خدا سے ہمیں بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آخرت برپا ہوگی تو یہ اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے سب، بالکل سامنے، یعنی وہ سب جو انہوں نے سہارے بنائے ہوں گے درمیان میں وسیلے، وہ سب غائب ہو جائیں گے، تو سامنا صرف اللہ تعالیٰ سے ہوگا۔ فقال ضعفاء الذین استکبروا،
تو وہ جو کمزور لوگ ہیں معاشرے میں وہ ان سے کہیں گے جو معاشرے میں بڑے بنے ہوئے تھے، اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھتے تھے. ایسا ہی ہوتا ہے جب بھی کوئی دعوت برپا ہوتی ہے تو کچھ لوگ آگے بڑھ کر ایمان لاتے ہیں اور کچھ لوگ پھر اہل ایمان کو فالو کرتے ہیں. اسی طرح جو منکرین ہوتے ہیں، جو کفار ہوتے ہیں، ایک ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے اور باقی ان کے پیروکار ہوتے ہیں. وہ جو پیروکار ہیں کفار کے وہ کہیں گے اپنے لیڈرز کو، وہ لیڈرز کیوں، ان کا جرم کیا ہے وہ یہاں بیان بھی ہو گیا، استکبروا، تکبر تھا اصل میں ان کا جرم. تو وہ جو تکبر کرنے والے بڑے بنے ہوئے تھے ان سے کہیں گے کہ انا کنا لکم تبعا، کہ دنیا میں ہم تمہارے پیروکار تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم بچا لو گے ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ؟ وہاں عذاب کا جب سامنا کرنا ہوگا تو باقی تو سارے وسیلے غائب ہو جائیں گے نا، جو بنائے تھے معبود جھوٹے، وہ تو وہاں نظر ہی نہیں آئیں گے. تو اب وہی لوگ ہی بچیں گے جن کے وہ پیروکار بنے ہوئے. تو ان سے کہیں گے کہ ہماری کوئی مدد کریں، عذاب میں کمی کسی طرح کرا دیں. قالو، وہ لیڈر جواب دیں گے، لو ہدان اللہ لہدیناکم، بھئی اگر ہمیں اللہ نے راہ دکھائی ہوتی تو ہم بھی تمہیں راہ دکھا دیتے ہیں. کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق نہیں بخشی ہدایت کی. یہ اصل میں خود اپنا ان کا جرم ہے، اس کا اعتراف کریں گے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، اب ہمارے تمہارے لیے یہ یکساں ہے کہ ہم یہاں چیخیں چلائیں یا پھر ہم صبر کریں. اب عذاب تو ٹلنے والا نہیں ہے، یا تو ہم چیخو پکار کرتے رہیں یہاں یا پھر صبر کریں اور یہ سزا بھگتیں. ما لنا من محیص، ہمارے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کا منظر سامنے دکھا دیا کہ اب یہ جو دونوں گروہ ہیں، ایک ہیں لیڈرز، دوسرے پیروکار، اب تو یہ آگے بڑھ بڑھ کر جو پیغمبر کا جو انکار کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، وہاں جا کر یہ اعتراف کریں گے اور یہ مان جائیں گے کہ بھئی اس عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. وقال شیطان، اور شیطان کہے گا، چونکہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے، یہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو. لما قضی الامر، جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، جہاں فیصلہ ہو جائے گا جزا و سزا کا اعلان، تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا تم سے. وہ کفار کو کہے گا شیطان. ووعدتکم فاخلفتکم، تو میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا پھر تم سے وعدہ خلافی کی، کہ میں تمہیں جو سبز باغ دکھا رہا تھا وہ سب جھوٹ تھے، اللہ کا وعدہ سچا تھا. اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اگر اچھے کام نہیں کرو گے، پیغمبر کو جھٹلاؤ گے تو عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ دکھا دیا اپنا. وما کان لی، اور میرے لیے یہ نہیں تھا، علیکم تم پر، من سلطان، کوئی زور، کہ بھی میں نے زبردستی تم لوگوں کو گمراہی کی طرف نہیں دھکیلا، میرا پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو تمہیں دعوت دی تو تم نے میری دعوت قبول کر لی. یہاں سے معلوم ہوا کہ شیطان کے پاس بس یہی اختیار ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا کر دے، وسوسہ ڈال دے، اپنی دعوت لوگوں کے دلوں میں پہنچا دے، اور آگے لوگ اپنی مرضی سے اس پر عمل کرتے ہیں. وہ زبردستی کسی کو گمراہی کی طرف نہیں لے کر جاتا. فلا تلومونی، تو چنانچہ تم مجھے ملامت نہ کرو، یہ تمہارا اپنا ہی فیصلہ تھا. ولوموا انفسکم، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، مجھے پکارو گے تم مدد کے لیے تو میں تو تمہاری مدد نہیں کر سکتا. وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، تم بھی میری کوئی مدد نہیں کر سکتے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں نے انکار کر دیا ہے جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا پہلے ہی. یہ اصل میں جب شیطان کی باتوں کو مانا جاتا ہے تو شیطان کو گویا کہ شریک کر لیا جاتا ہے، اس کو بھی ایک طرح سے گویا کہ رب بنا لیا جاتا ہے. تو کہتا ہے جی میں نے تو پہلے انکار کر دیا ہے کہ جو تم مجھے شریک ٹھہرا رہے تھے وہ میرا یہ نہیں تھا مقام کہ تم مجھے شریک بناتے. ان الظالمین لہم عذاب علیم، اسی طرح کے ظالم ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اسی طرح کے ظالم ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات، اس کے برخلاف داخل کیے جائیں گے ایمان والے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. باذن ربہم، اپنے پروردگار کے اذن سے. تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحیہ وہاں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں ہوگا.
یعنی اوپر بتایا گیا ہے کہ جو کفار ہیں وہ آپس میں گویا کہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہوگی، آپس میں لڑائی جھگڑا ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے، اور جبکہ اہل ایمان وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی اور خیر کی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ تو یہ دونوں جو اس دنیا میں جو لوگ ہیں اہل ایمان اور کفار، دونوں کا اخروی انجام کیا ہوگا وہ سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ بتا دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں یہ تمہیں جس چیزوں سے خبردار کیا جا رہا ہے یہ لازماً ہو کر رہے گا، اور وہاں جا کر تمہیں پھر اعتراف کرنا پڑے گا۔ تو ابھی وقت ہے تمہارے پاس، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، وگرنہ وہ دن آ جائے گا جب تمہارے پاس اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا، اور تمہارے پاس پھر یہ مہلت نہیں بچے گی کہ تم اپنی اصلاح کر سکو اور شیطان کی دعوت قبول نہ کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔